دوغلاپن انسان کی شرست میں اس کے خون کی طرح شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن کبھی یکساں نہیں ہوتا۔ بظاہر فرشتہ صفت نظر آنے والے لوگ بباطن شیطانوں سے بھی بدتر نکلتے ہیں۔ اے میراحت کا شہ پارہ، آپ کی تحریریں معاشرتی کرب میں انسانی فطرت کی غمازی کرتی ہیں۔ ایک فرشتہ صفت چہرے کی روتاد جس کا باطن گناہوں سے آلودہ تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے اے میراحت کے شاہکار قلم سے ایک اور نئی تحریر جس کا عنوان ہے داغ، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آنسوؤں کے 2 قطرے رخساروں پر لڑک آئے، آنکھیں نمناک ہونے کے باعث تحریر کے الفاظ دھندلا گئے تھے۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کیں، ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا اور لکھنے لگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس نے ہر انسان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے۔ آسمان کے نیچے اس نے سانسوں کی گنتی مخصوص کر دی ہے۔ ایک سانس کا فرق نہیں ہو سکتا اس گنتی میں۔ اصولاً مجھے خودکشی کر لینا چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ عاقبت کا تصور دنیا کی مایوسیوں میں آخری روشنی کے مانند ہے۔ میں اس دنیا میں ٹھوکریں کھا کر آسمانی زندگی میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی ہوں پھوپھی جان، اسی لیے میں خودکشی نہیں کروں گی۔ مجھے احساس ہے کہ میں آپ کی جنت کا سانپ ہوں، بہت کچھ ہوا ہے میری وجہ سے، اس لیے میں یہ کمبخت آنسو مجھے آنکھوں کی اس برسات پر غصہ آنے لگا۔ کیوں رو رہی ہوں میں؟ مجھے نہیں رونا چاہیے، اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میری وجہ سے بیتے ہوئے دن لمحہ لمحہ میری آنکھوں سے گزرنے لگے۔ سامنے رکھے کاغذ کی تحریر پھر دھند میں ڈوب گئی، جس سے میرا ماضی ابھرنے لگا۔ ماضی جہاں سے دل چاہے یاد کر لو، بچپن کے وہ لمحات جب ہوش آ گیا تھا، ماں کو روتے ہوئے اور باپ کو مظالم ڈھاتے دیکھا تھا۔ ابو عادی نشے باز اور جواری تھے، گھر میں اوباشوں کا مجمع رہتا تھا۔ پولیس کے چھاپے پڑتے، ابو پکڑے جاتے اور پھر رہا ہو جاتے، پھر دھر لیے جاتے۔ گھر پر کوئی فرق نہ پڑتا، بلکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جاتے تھے، کیونکہ گھر کی کفیل امی تھیں، دن میں اسکول میں پڑھاتیں، شام کو گھر پر ٹیوشن اور سلائی کرتیں۔ گھر کا راشن آ جاتا، کچھ پیسے چھپا کر رکھ دیے جاتے، باقی ابو کے ہتھے چڑھ جاتے۔ یہ معمول تھا گھر کا، اور ہم ماں بیٹی اس کے عادی تھے۔ پھر ابو مر گئے، ان کی لاش ایک نالی میں پڑی پائی گئی تھی۔ امی بہت روئیں، مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ان کے آنسو تھم گئے، لیکن اب وہ مرجھا گئی تھیں۔ میں نے پہلے میٹرک اور پھر انٹر کیا۔ امی میرے لیے کسی رشتے کی آس لگائی بیٹھی تھیں، اور اسی آس میں انہوں نے ایک دن بہت سا خون تھوکا، پھر یہ عادت بھی اپنا لی، اور اسی عادت نے ان کی جان لے لی۔ خون سے رنگے ہونٹوں سے انہوں نے کہا، موت زندگی کی حد ہے، لیکن میں تیرے لیے زندہ تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لے، کراچی میں تیری پھوپھی رہتی ہیں، ستیلی پھوپھی۔ وہ تیرے باپ کی ستیلی بہن تھیں، لیکن اس گھر میں ان کا نام لینا منع تھا، مگر وہ بہت اچھی تھیں۔ میں جانتی ہوں اس وقت وہی تیرے لیے سہارا ہیں، وہ تجھے ضرور پناہ دیں گی صدف، ان کے پاس ضرور۔ ان کا پتہ؟ امی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے پتہ بتایا، اور پھر وہ مر گئیں۔ دنیا تاریک اور تنہا تھی، اور مجھے انہی تاریکیوں میں اپنا مستقبل تلاش کرنا تھا، سو میں نے پہلی کوشش کے طور پر کراچی خط لکھا۔ پھوپھی جان، آپ کو اس تخاطب پر ضرور ہنسی آئے گی، لیکن کیا کروں؟ ماں نے یہی بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ابو کی ستیلی بہن ہیں۔ یہ بھی بتایا تھا انہوں نے کہ ابو آپ سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن آپ بہت اچھی ہیں۔ ابو بہت پہلے یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، اور اب امی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تنہا ہو کر مجھے یہ دنیا بے حد خوفناک دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے امی نے مرتے ہوئے کہا تھا، آپ مجھے پناہ دے دیں گی۔ میرا پتہ یہ ہے، آپ مجھے جواب ضرور دے دیجیے گا، آپ کی صدف۔ دنیا واقعی اب جتنی خوفناک لگنے لگی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। इस छोटे से घर की दीवारें भी शरारत से मुस्कुराने लगी थीं, जैसे मेरी ताक में हों, मेरे लिए खौफनाक मंसूबे बना रही हों। हर लम्हा यही खौफ रहता था कि अब कुछ हो जाएगा। खत तो मैंने लिख दिया था, मगर उम्मीद नहीं थी कि इसका जवाब भी मिलेगा। मेरे बाप ने उनसे हमेशा नफ़रत की थी, और इस दौर में फरिश्ते जन्म नहीं लेते। क्या आप किसी से नफ़रत करें और वो जवाब में मोहब्बत देगा? मुझे यकीन था कि इस खत को तमस्खुराना निगाहों से देखकर फाड़ दिया जाएगा। फिर क्या करूँगी मैं? इन दीवार के साथ कैसे ज़िंदा रह सकूँगी? वक्त गुजरता गया। मेरे लिए खौफ के अलावा इस घर में कुछ नहीं था। रात की तन्हाइयों में दरवाजे पर आहट भी होती तो खौफ से मेरा दिल बैठ जाता। यूँ लगता जैसे लोगों को इल्म हो गया है कि मैं भरी दुनिया में तन्हा हूँ और मुझे बआसानी लूटा जा सकता है। कई दिन गुजर गए। उस दोपहर भी मैं खौफ के एहसासात में डूबी आईने के सामने बैठी लातादाद मंसूबों से जंग लड़ रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर इस दुनिया में अपना मकाम तलाश कर लूँ। आईना मेरे चेहरे की जो तस्वीर पेश कर रहा था, उस पर मुझे खुद ही दुख हो रहा था। ये मेरा चेहरा था, जिसमें चंद ही रोज़ में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई थीं। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में डूबी हुई थी कि दरवाजे की बेल बजी और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कौन है? न जाने कौन है। रात की तारीकियाँ तो होलनाक होती ही थीं। दिन की रोशनी भी इस खौफ से मुबर्रा नहीं थी। दरवाजे के करीब जाकर मैंने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? बराए करम दरवाज़ा खोलिए। एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जो शनासा नहीं थी। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। खूबसूरत सूट में मलबूस एक पुरवकार सी शक्ल का नौजवान दरवाजे पर खड़ा हुआ था। आवाज़ की तरह चेहरा भी अजनबी था। मुझे मिस सदफ से मिलना है, उसने झिझकती निगाहों से मुझे देखकर शाइस्ता लहजे में कहा। छी, मैंने कराती हुई आवाज़ में पूछा। सदफ साहिबा यहीं रहती हैं? जी, आपको क्या काम है मुझसे? देखिए, मैं कराची से आया हूँ। आपकी फूफी साहिबा ने मुझे भेजा है। ये ख़त आप ही ने लिखा था ना उन्हें? उसने जेब से ख़त निकाल कर मेरे सामने कर दिया। मेरा भेजा हुआ लिफाफा था। कराची और लाहौर की मोहर इस पर नज़र आ रही थी। कानों को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर दिल में मुसर्रत की एक लहर उठी। कई लम्हे बीत गए थे और ये अखलाकी तौर पर गिरी हुई बात थी। मैंने जल्दी से पीछे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। क्या आप बिल्कुल तन्हा हैं घर में? उसने सवाल किया। जी हाँ, मेरी आवाज़ खुद ब खुद रुंध गई थी। सवाल ही ऐसा था। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। आपका फूफीज़ाद भाई हूँ। तैमूर मेरा नाम है, उसने कहा। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी थी और फिर बढ़कर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। छोटे से ड्राइंग रूम में था ही क्या, पुरानी तर्ज का एक सोफ़ा सेट, एक सेंटर टेबल और बस फर्श बरहना था। वो ब्रीफ के सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गया। आप इस कदर घबराई और बौखलाई हुई हैं कि मुझ पर भी घबराहट तारी होने लगी है। अगर आप तन्हाई महसूस कर रही हैं तो पड़ोस की किसी खातून को बुला लें। मैं चाहता हूँ कि आपका जहन साफ रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको फूफी जान ने भेजा है? जी हाँ, और मैं आपका टिकट बनवा कर लाया हूँ। अब से 3 घंटे बाद आपको मेरे साथ कराची चलना है। जी? मैंने हैरत से कहा। जी हाँ, उसने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसमें ज़रा भी छिछोरापन नहीं था। बहुत ही मासूमियत और बहुत ही वक़ार था, जिससे मुझे तक़वियत हुई थी। ज़रा दरवाज़ा बंद कराऊँ? मैंने कहा और बाहर निकल आई। अब खौफ का एहसास कम होने लगा था। खुदा ने मेरी सुन ली थी। वापस पहुंची तो तैमूर पाँव पर पाँव रखे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके सामने गर्दन झुकाकर बैठ गई। फूफी जान ने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। दरहकीकत तैमूर साहब, मेरी ज़िंदगी नहायत खौफ के आलम में गुजर रही है। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ नहीं थी। आपको जो कुछ भी यहाँ से लेना है आप ले लीजिए और मकान पर ताला डाल दें। बाकी मामला बाद में तय हो जाएंगे। मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ।
ارے نہیں نہیں، آپ تشریف رکھیں، یہ بتائیے کھانا لاؤں یا کچھ چائے وغیرہ؟ جی نہیں، کھانا ٹرین میں کھا لیا تھا، چائے میں پیتا نہیں، چنانچہ آپ صرف اپنا سامان جمع کیجیے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگا، کسی کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ لوگ جو کچھ بھی سوچتے ہیں سوچتے رہیں، مجھے ان کی سوچ سے کیا غرض تھی۔ وقت مقررہ پر میں مکان سے نکل آئی۔ کچھ دروازوں پر آہٹیں سنائی دیں، کسی نے کچھ کہا بھی، لیکن میں سنی انسنی کر کے تیمور کے ساتھ چل پڑی۔ یہ شخص مکمل طور پر قابل اعتبار تھا۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر بے حد طویل تھا۔ اس دوران تیمور سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ مجھے دنیا کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تیمور بھی کم گو تھے، چنانچہ اس سفر میں کوئی الجھن نہیں ہوئی۔ تیمور نے غالباً تمام انتظامات کر رکھے تھے، چنانچہ ریلوے اسٹیشن کے باہر سرخ رنگ کی ایک خوبصورت کار ڈرائیور کے ساتھ ہماری منتظر تھی، جو ہمیں لے کر ایک خوبصورت عمارت میں داخل ہو گئی، جسے دیکھ کر آنکھوں کو ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک وسیع و عریض حال نما کمرے میں ایک معمر اور دراز قامت خاتون نے میرا استقبال کیا، جو میرے باپ سے کسی طرح میل نہیں کھاتی تھیں۔ یہ خاتون یا ان جیسی کوئی عورت میرے باپ کی بہن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھیں اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس دنیا سے خوف کا نشان مٹ گیا ہو۔ بڑا اعتماد اور بہت سکون تھا۔ اس لمس میں میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بن گئی۔ خاتون نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صدف بیٹی، تمہاری امی سے مجھے کبھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مظلوم تھیں، اللہ مغفرت کرے۔ بھیا کی عادات ہی ایسی تھیں، یقین کرو میں نے انہیں کبھی سوتیلا نہیں سمجھا تھا۔ اتنی کوششیں کی میں نے ان سے ربط ضبط رکھنے کی کہ اس کے بعد میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ بہرحال ماضی کا بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے میرا انتخاب کیا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھا دوں۔ یہ الفاظ کہنے تو نہیں چاہیے، کیونکہ جس اعتماد سے تم میرے پاس آئی ہو اس میں سب کچھ شامل ہے، لیکن رسم دنیا کے طور پر کہہ دیتی ہوں کہ ایک حق تمہارا ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بس 2 بیٹے ہیں۔ بیوہ ہوں، خدا نے میری آرزو تمہاری شکل میں پوری کر دی ہے، تو اب مجھے کبھی بھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم میری اولاد نہیں ہو۔ غسل خانے میں پانی کی پھواروں کے نیچے یہ جملے سوچتے ہوئے میرا دل مسرت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کوئی ایسا سہارا مل جائے گا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس ماحول میں جتنا سکون تھا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانے کی وسیع و عریض میز پر تیمور، پھوپھی جان اور تیسری فرد میں تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے پھوپھی جان کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے بولی، غازی مختلف فطرت کا مالک ہے، وہ عموماً ہم میں شامل نہیں ہوتا۔ تم سے تعارف کرا دینا ضروری ہے۔ تیمور غازی سے صرف 1 سال بڑے ہیں۔ دونوں کی صورتیں حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتی ہیں، اتنی کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن دونوں کی فطرت یکساں نہیں ہے۔ غازی شروع ہی سے سرکش تھا، اس کی سرکشی اب اوباشی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ عام لوگوں کو میں اس لیے بے تکلفی سے اس کے بارے میں نہیں بتاتی، لیکن تمہارے لیے اس کا جان لینا ضروری ہے۔ اس پر قطعی اعتماد نہیں کرنا۔ وہ امی، صدف کو آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو ہی جائے گا، آپ ان کا ذہن ابھی سے کیوں خراب کر رہی ہیں؟ تیمور نے کہا تو پھوپھی جان سرد نگاہوں سے انہیں کھولنے لگی۔ صدف کی آمد بے شک میرے لیے مسرتوں کا باعث ہے تیمور، لیکن مجھے کچھ ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ہر آلودگی سے پاک رکھنا چاہتی ہوں اور یہ تمہارا بھی فرض ہے۔ کھانے کے بعد پھوپھی جان مجھے اپنے حالات بتانے لگیں۔ خاصا بڑا کاروبار تھا جسے تیمور سنبھالے ہوئے تھے۔ ہوزری کی ایک بڑی فیکٹری کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک فرم بھی تھی، لیکن تمام ذمہ داریاں تیمور کے شانوں پر تھیں اور غازی صرف عیش کرتے تھے۔ پھوپھی جان نے بتایا کہ غازی نے اس کوٹھی کا بھی حصہ اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، اسی سمت سے آنے جانے کا ایک دروازہ بھی ہے۔
جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف رہتا ہے۔ بہت ہی آوارہ مزاج انسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے لیے دعا کروں کہ وہ اس خاندان کی بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ میں خاموشی کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ عمارت میں کئی ملازم تھے جو زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میرے لیے یہاں کچھ کام نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے لیکن ایک بار بھی قاضی کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ تیمور زیادہ تر مصروف رہتے تھے، البتہ شام کا کھانا وہ ہر قیمت پر ماں کے ساتھ کھاتے۔ تیسری شام کا ذکر ہے۔ اس وقت میں اور پھوپھی جان کوٹھی کے برآمدے میں کرسیاں ڈالے باتیں کر رہے تھے کہ دفعتاً میں نے سرخ جرسی میں ملبوس ایک نوجوان کو اس طرف آتے دیکھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ قاضی ہی تھا۔ بہت معمولی سا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ تیمور کے چہرے پر جہاں وقار اور تمکنت تھی، وہیں قاضی کے چہرے پر شوخی اور کھلنڈرا پن پایا جاتا تھا، لیکن دونوں کی شکل اور جسامت بے انتہا ملتی جلتی تھی۔ پھوپھی جان سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ کورنش بجا لاتے ہیں والدہ صاحبہ، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کوئی مہمان آئی ہوئی ہیں کیا؟ قاضی نے لکھنوی انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ پھوپھی جان غسیلی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ او بس حاضر ہو گئے تھے۔ چند روز ماں کی صورت نظر نہ آئے تو بینائی میں کچھ دھندلاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ مقصد بیان کرو۔ تمہاری آمد میرے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ کمال ہے امی جان، اگر ایسی بات تھی تو اس دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی معاف کیجیے گا محترمہ، آپ سے تعارف نہیں حاصل ہو سکا۔ دراصل والدہ صاحبہ سے اپنا مذاق چلتا رہتا ہے۔ والدہ آپ کی تعریف؟ تمہارا گفتگو کرنے کا انداز اتنا گھٹیا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ کر متعارف بھی نہیں کرا سکتی۔ یہ صدف ہے میرے بھائی کی بیٹی، اور یہ قاضی ہے صدف جس کا تذکرہ میں تم سے کر چکی ہوں۔ بننا تو ہم شہید چاہتے تھے، لیکن ماں کی محبت نے قاضی بنا دیا، تو آپ ہماری ماموزاد ہوئیں۔ محترمہ ماموزاد، آپ کا نزول اتنا اچانک ہے کہ بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اول تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے ماموں کب پیدا ہوئے، اور اگر وہ ہماری لا علمی میں پیدا ہو ہی گئے تھے تو آپ کب اس دنیا میں نمودار ہوئیں؟ کوئی کچھ بتاتا تو جانتے۔ بہرحال اب والدہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ ہماری ماموزاد ہیں تو تسلیم۔ ہاں، ایک گزارش ہے آپ سے کہ والدہ کے اور ہمارے درمیان جو گفتگو ہو اسے کوئی غلط شکل نہ دیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا مذاق چلتا ہے۔ میں کہتی ہوں قاضی اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ ارے والدہ صاحبہ، کیا بتائیں، زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیک کام بھی کرتے رہیں، ذرا توازن رہے گا، مگر کیا کریں، آج کل تو نیکیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ آپ کسی اندھے کو سڑک پار کرانے کی کوشش کریں تو بیچ سڑک پر آ کر کہتا ہے، میاں 25 روپے نکالو ورنہ شور مچا دوں گا کہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہو۔ کر لیجیے نیکی، یہی شکل ہر قسم کی نیکی کی ہے، لیکن ہم ذرا ٹھوس قسم کی نیکیاں کر لیتے ہیں۔ تو والدہ، دراصل ایک یتیم اور لاوارث بچی کی شادی کا مسئلہ ہے۔ دوست احباب مل کر اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم بڑے آدمی کہلاتے ہیں، چنانچہ بڑے آدمی کی بڑی ذمہ داریاں۔ ہمیں اس کے لیے فرنیچر درکار ہے، 10,000 روپے کی حاجتیں فی سبیل اللہ نہیں ملیں گے۔ پھوپھی جان نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے توبہ توبہ، یعنی ایک اتنے پروکار خاندان کا پروکار نوجوان کسی سے باتیں کرے اور اس کے بعد منہ چھپاتا پھرے؟ نہیں والدہ نہیں، یہ تو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ قاضی، تمہاری ضرورتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، میں تمہیں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتی۔ تو پھر خودکشی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ دوستوں میں نگاہیں جھکانے سے بہتر یہی ہے کہ آدمی سمندر میں کود کر پانی کی آغوش میں سر چھپا لے۔ کاش تم ایسا کر سکتے۔ یہی تو مصیبت ہے امی جان، دراصل پانی ہمیں بہت ٹھنڈا لگتا ہے۔ اس نے اس طرح کہا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا،
مس ماموزاد، کم سے کم اتنی سفارش تو ہو ہی جانی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے نا، ماشاء اللہ آپ بھی نوجوان ہیں، خدا کرے آپ کے والدین آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کریں، لیکن ایک ایسی ناتار لڑکی، ہائے ہائے۔ قاضی کی آواز رند گئی۔ پھوپھی جان سخت لہجے میں بولی، اس کی باتوں میں نہ آنا صدف، فلمی دنیا میں ہوتا تو اپنا ایک مخصوص مقام بنا لیتا، اداکاری اور اوباشی کے سوا اسے اور کچھ نہیں آتا۔ واہ صدف صاحبہ، آپ نے محسوس کیا کہ اس برائی میں بھی ایک فخر چھپا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، کم سے کم والدہ محترمہ اداکاری کا تو اعتراف کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ گویا ہم بھی کسی قابل ہیں۔ براہ کرم والدہ صاحبہ، صرف 10,000، اللہ کے نام پر صرف 10,000۔ میں نہیں چاہتی تھی قاضی کہ تجھے صدف کے سامنے کچھ کہوں، لیکن صدف اب اسی گھر کی ایک فرد ہے۔ کون سا طریقہ ہے یہ کہ تجھے غیرت آئے؟ ایک بھائی بچپن سے پس رہا ہے، سارا بوجھ اپنی شانوں پر اٹھائے ہوئے ہے، دوسرا اس عزت اور نیک نامی کو بھی ملیا میٹ کرنے پر تلا ہوا ہے جسے مشکل سے برقرار رکھا گیا ہے۔ خدا تجھے غارت کرے، تو ہمارے لیے ایک ایسا ناسور ہے جسے کاٹ کر بھی نہیں پھینکا جا سکتا۔ میں نے قاضی کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی شگفتگی ایک لمحے کے لیے گم ہو گئی تھی۔ وہ پھیکی پھیکی نگاہوں سے پھوپھی جان کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے شانے چھٹکتے ہوئے کہا، خدا اگر مجھے غارت کر دے گا والدہ، تو یقین کیجئے آپ مجھے بھلا نہیں سکیں گی۔ بہرحال ایک نیک کام کے لیے ضرورت تھی، جو کچھ آپ نے دے دیا آپ کا شکریہ۔ ہاں، اس درخواست کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کچھ رحم آ جائے تو خادم کو یاد کر لیجیے گا۔ وہ واپس چلا گیا۔ میں حیرت سے پھوپھی جان کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ پھوپھی جان قاضی کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن وہ اس سے اتنی نالا ہوں گی، اس کا اندازہ اس وقت ہوا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں کوس سکتی۔ ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جا گزین ہو گیا تھا۔ پھوپھی جان بھی الجھی الجھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ حقیقت ہے صدف کہ قاضی کے لیے میرے دل میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی، حالانکہ وہ بھی میری ہی اولاد ہے، لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ کاش میرا صرف ایک ہی بیٹا ہوتا، انہوں نے وضاحت کی۔ نہیں پھوپھی جان، ماؤں کی بد دعا بہت خوفناک ہوتی ہے، آپ انہیں بد دعا نہ دیں۔ تم نہیں جانتی بیٹی، اس نے کس طرح میرا کلیجہ چھلنی کیا ہے۔ جوا کھیلتا ہے رات رات بھر، کوٹھی کے دوسرے حصوں سے کہکہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی سازوں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے۔ گھنگرو چھنکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ آوازیں کیسی ہیں۔ شراب پیتا ہے وہ، 2-3 بار نشے کی حالت میں وہ یہاں آ چکا ہے۔ ایک میرا تیمور ہے کہ برائی جس کے قریب سے نہیں پھٹکی، وہ بھائی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، میرے ساتھ صرف دعا میں شریک ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ امی، وقت انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، قاضی کے اندر تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ برائیوں کی سمت سفر کبھی بہتری کی طرف نہیں آ سکتا۔ میں نے پھوپھی جان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر طور اس پرسکون گھر میں بھی ایک پریشان کیفیت تھی۔ میرا کمرہ جس حصے میں تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر پھوپھی جان کا کمرہ تھا، اور ان کے کمرے کے برابر تیمور رہتے تھے۔ قاضی کا یہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، ان کی رہائش مکمل طور پر کوٹھی کے دوسرے حصے میں تھی جسے میں نے دور سے دیکھا تھا۔ اسی رات تقریباً 11:30 بجے جب پھوپھی جان اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، میں نیند نہ آنے کی وجہ سے یوں ہی ٹہلنے کی غرض سے باہر نکلی تو میں نے قاضی کو تیمور کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس محترم اور مقدس گھر میں جہاں مجھے عذاب کی زندگی سے نجات ملی تھی، بڑی احتیاط سے رہنا تھا، کیونکہ یہ سہارا میرے لیے انتہائی قیمتی تھا۔ مجھے یہاں کے معاملات کی کھوج نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں قاضی کو چوروں کی طرح تیمور کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کھڑکی کے قریب پہنچ گئی جو کھلی ہوئی تھی۔ یہاں سے میں اندر کی گفتگو سن سکتی تھی۔ قاضی تیمور سے کہہ رہے تھے، پیارے بھائی جان، صرف 10,000 روپے کا معاملہ ہے،
امی جان سے مانگے تو انہوں نے 10-20 بددعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے کہ تم سے درخواست کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ لیکن قاضی، امی کو پتہ چلا تو پھر میری گوش شمالی ہوگی، میں تمہیں یہ رقم نہیں دے سکتا۔ یار بھائی صاحب، 1 سال بڑے ہو، پورے 1 سال، 365 دن، تمہیں اپنے اس چھوٹے سے ننھے سے بھائی پر رحم نہیں آتا؟ اگر میں دوستوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں تو کیا تمہیں خوشی ہوگی؟ لیکن 10,000 خاصی رقم ہوتی تو ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لو کہ کیا قاضی کی عزت کی قیمت 10,000 روپے نہیں ہے؟ اوہ، امی سے تذکرہ نہیں کرنا ورنہ سخت ناراض ہوں گی۔ اجی لعنت ہے تذکرہ کرنے والے پر، چیک دو گے یا کیش؟ کیش کہاں سے آیا میرے پاس، چیک دیے دیتا ہوں۔ تیمور نے غالباً 10,000 روپے کا چیک لکھ کر قاضی کو دے دیا، کیونکہ فوراً ہی اس کی آواز سنائی دی، بھائی ہو تو ایسا، یقین کرو اس کائنات میں، اس دنیا میں بھائی کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہی بات غازی، اللہ امی کو زندہ سلامت رکھے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ میں پھرتی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ غازی کمرے سے نکلا اور بیرونی راستے کی طرف چل پڑا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت ہے۔ اللہ کرے قاضی اپنی بری عادتیں چھوڑ دے، اس گھر کے لیے ضروری تھا جس سے اب میرا بھی تعلق ہو چکا تھا۔ پھوپھی جان فرشتہ صفت تھیں، میں ان کی محبت اور عنایتوں کے انبار تلے تپتی چلی جا رہی تھی۔ میرے لیے بہترین قسم کے لباس تیار کرائے گئے تھے، ہر آسائش مہیا کر دی گئی تھی، ہلکے پھلکے 2-3 زیور بھی بنائے تھے انہوں نے۔ جب میں نے کرب کی نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ ٹھہرے ہوئے پروقار لہجے میں بولی، میری توہین نہ کرو صدف، میں نے تمہیں بیٹی کی جگہ تصور کیا ہے تو مجھے اجنبیت کا احساس نہ دلایا کرو۔ اگر میں نے تمہارے چہرے پر وہی اعتماد اور وہی مسکراہٹ دیکھ لی جو بیٹیوں کی اپنے گھروں میں ہوتی ہے تو میں سمجھوں گی کہ میری یہ محرومی دور ہو گئی۔ میری آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو چھلک آئے۔ اسی وقت تیمور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اوہ، یہاں شاید کوئی سنجیدہ ماحول ہے، اگر مصروفیت ہو تو میں چلا جاؤں؟ نہیں، آؤ، کیا بات ہے؟ پھوپھی جان نے جلدی سے کہا۔ وہ امی، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی گھر آیا تھا، سوچا آپ سے مل لوں، ابھی فیکٹری جانا ہے۔ کچھ وقت نکالو صدف کے لیے، اس نے کراچی نہیں دیکھا۔ جمعے کا دن موزوں رہے گا، میرا خیال ہے کہ اس دن ہم صدف کو کراچی کے مشہور مقامات دکھائے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم یہ ذمہ داری قبول کر لو۔ جمعے کے دن تیمور نے مجھ سے چلنے کو کہا تو میں چور سی بن گئی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ذرا بھی ہیلو عزت کا اظہار کروں گی تو پھوپھی جان ناراض ہو جائیں گی، چنانچہ خاموشی سے لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ پھوپھی جان ہمارے ساتھ نہیں جا رہی۔ میری جھجک کی وجہ بس صرف یہی تھی۔ بالآخر میں کار میں آ بیٹھی تو تیمور نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ان کا موڈ بہت خوشگوار نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ تیمور خاموش تھے۔ راستے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ ساحل پر ٹہلتے ہوئے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں پہلے بھی کراچی آ چکی ہوں، تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سمندر کیسا لگا آپ کو؟ بہت عجیب، بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں اس سمندر سے، میں نے کہا۔ کہانیوں سے دلچسپی ہے آپ کو؟ ہاں، کہانیاں زندگی کی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ بعض ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ کہانی کو صرف کہانی کہتے ہیں۔ میں انہیں صرف کہانی نہیں سمجھتی، کیونکہ انسان کے مسائل ساری کائنات میں یکساں ہیں اور کہانیاں انہی مسائل کی تحریر ہوتی ہیں۔ بے شک، درست کہا آپ نے، تیمور نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، پھر مسکرا کر بولے، ہر کہانی میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے صدف، لیکن بعض کہانیوں کا انجام اتنا عرصہ تاریکی میں رہتا ہے کہ انسان پر اکتاہٹ سوار ہو جاتی ہے۔ میں سمجھی نہیں، میں نے کہا، لیکن تیمور نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ میری لاہور کی زندگی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ذرا دیر بعد مسکرا کر بولے، آپ نے اپنے مستقبل کے لیے تو کوئی فیصلہ کیا ہوگا؟
میں نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میری سمت دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ میرا بدن آہستہ سے کانپ اٹھا۔ میں ان نظروں کی بارفتگی، شوخی اور چمک کی تاب نہ لا سکی اور لڑکھڑا گئی۔ تیمور نے فوراً رخ بدل لیا۔ پھر وہ بدحواسی کے عالم میں بولے، بھائی، مستقبل کے لیے بے شمار فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ بعض لوگوں کو اپنے محبت کرنے والوں پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فیصلہ کریں گے ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ خواہشیں تو دل میں ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں کے سہارے اسی گھر میں زندگی گزار دینے کی خواہاں ہوں تیمور صاحب۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن امی آپ کو زیادہ عرصے اس گھر میں رہنے نہیں دیں گی۔ میرا مطلب ہے آپ کی شادی کر دیں گی، تیمور نے کہا، اور میں سہم گئی۔ اس موضوع پر مزید گفتگو میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے چل دیے۔ تیمور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان کی اس انسیت سے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہیں سکی۔ دل میں طرح طرح کی آرزوئیں جنم لے رہی تھیں اور میں ان آرزوؤں کی بلندی پر پہنچ کر خوفزدہ نگاہوں سے نیچے دیکھنے لگتی تھی۔ سوچتی کہ گر پڑی تو کیا ہوگا۔ میں پھوپھی جان کی کسی عنایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ چند روز اسی طرح گزر گئے۔ میں بہت سکون سے وقت گزار رہی تھی، لیکن اس رات ذہن تردد کا شکار ہو گیا۔ واقعہ ہی ایسا تھا۔ رات کو ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب عجیب تصورات ذہن میں ابھر رہے تھے کہ دفعتاً کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے غازی کی شکل نظر آئی۔ تیمور اور غازی اتنے ہم شکل تھے کہ بعض اوقات ان کی شناخت ممکن نہیں ہوتی تھی۔ بس اتنا سا فرق تھا کہ تیمور کے چہرے پر سنجیدگی چھائی رہتی تھی، جبکہ غازی کا چہرہ کھلن رہا تھا۔ اس وقت غازی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی، جبکہ چہرہ خباثتوں کا انعداد بنا ہوا تھا۔ سب سے خوفناک چیز اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی کلاڑی تھی، جسے دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گئی۔ غازی نشے میں تھا۔ شراب کے بھپکے اس کے منہ سے اٹھ رہے تھے۔ میں شراب کی بو سے ناآشنا نہیں تھی، کیونکہ میرے باپ کی زندگی میں شراب اکثر گھر پر رہتی تھی۔ غازی وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن دہشت کے مارے آواز بھی نہیں نکل سکی۔ غازی نے گراتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، جب سے تم گھر میں آئی ہو میری زندگی حرام ہو گئی ہے۔ میرے معمولات میں فرق آ گیا ہے، میری سوچ میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ دل کے گوشے میں تمہارا تصور کیوں بھرتا ہے؟ بتاؤ، جواب دو۔ میں نے پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی اس گھر کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تم ہم دونوں بھائیوں کے لیے مصیبت بن جاؤ گی۔ تیمور تمہیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس ذرائع ہیں، وہ با اختیار ہے، جبکہ میں سب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوں۔ ہمیشہ سے میں اپنے اور تیمور کے درمیان کی اس دیوار کو گرانے آیا ہوں، جو میرے دل میں اس کے خلاف نفرت جگاتی ہے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کلاڑی کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ میری دہشت زدہ نگاہیں غازی پر جمی ہوئی تھیں، جو خونی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ امی کے سامنے میرے حق میں فیصلہ دے دو؟ میں نے تم سے اظہار محبت نہیں کیا، لیکن میرے دل کے گوشوں میں ہمیشہ یہ خیال ابھرتا رہتا ہے۔ میں اتنے دن تک یہی سوچتا رہا ہوں کہ اگر امی کے دل میں تمہیں اپنی کسی بیٹی کی بہو بنانے کا خیال آیا تو وہ تیمور ہی ہوگا۔ ابھی قاضی کے یہ الفاظ منہ میں تھے کہ دروازے سے پھوپھی جان کی خوفناک چنگار سنائی دی۔ قاضی، کمینے، مردود کتے، تیری یہ مجال! تو نے انہوں نے پیچھے سے غازی کی جرسی پکڑ کر گھسیٹا
और गाजी चारों शाने चित नीचे गिर गया था। फूफी जान ने आगे बढ़कर उसके हाथों से कुल्हाड़ी छीन ली और उसे दोनों हाथों में बुलंद करती हुई बोली, बेहतर है कि मैं तेरा खून ही कर दूं। नंगे खानदान, अल्लाह ने तो तेरी तकदीर से मौत मिटा दी है, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अकब से तैमूर ने फूफी जान के हाथ में दबी हुई कुल्हाड़ी पकड़ ली थी, वरना शायद वो गाजी के सर के 2 टुकड़े कर चुकी होती। छोड़ दो तैमूर, मैं इस बदबख्त को मार कर ही दम लूंगी। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? अभी नादानी से काम ले रही हैं। क्या इस घर पर दुनिया को हंसाएंगी? तैमूर ने कुल्हाड़ी फूफी जान के हाथ से छीन ली। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, बदन बेजान था। तैमूर ने गाजी को सहारा देकर उठाया और फिर उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। चलते हुए उन्होंने कुल्हाड़ी भी उठा ली थी। दफतन वो फूट फूट कर रोती। मुझे अब होश आ गया था। मैं सहमे हुए अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी तो वो मुझसे लिपट गईं। मैंने गलत नहीं कहा था तुझसे सदफ, मैंने गलत नहीं कहा था। यह हमारे दिल का नासूर है। माँ हूँ मैं इसकी, लेकिन मैंने हमेशा इसके लिए मौत की दुआ की है। इतना ही बदनुमा और बदनसीब इंसान है वो। फूफी जान, नहीं बेटी, फूफी जान नहीं, मुजरिम कह मुझे, क्योंकि सांप को मैंने जन्म दिया है। फूफी जान फूट फूट कर रोती रहीं। तैमूर वापस नहीं आए। रात इसी तरह गुजर गई। मैं अब फूफी को दिलासे देने में मसरूफ़ थी। बाहर तो और मैं इस घर की नमक खार थी। मैंने उनसे कहा कि जो वाक़या हुआ है उसे खामोशी से दिल की गहराइयों में दफन कर दें। मैं किसी को मुजरिम नहीं समझती, ये मेरी तकदीर है। नहीं, मैं तेरी तकदीर पर कोई स्याही नहीं लगने दूंगी सदफ। तेरा तहफ़्फ़ुज़ मैं करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कैसे हो सकता है कि मेरा घर जुराइम का अखाड़ा बन जाए? अब वो इस घर में नहीं रहेगा। सुबह ही तो घर पर शोक की कैफियत तारी थी, जो दिन भर कायम रही। तैमूर नाश्ता किए बगैर चले गए। गाजी के बारे में कोई इल्म नहीं था। फूफी जान दोपहर तक तो खामोश रहीं। इसके बाद उन्होंने गाजी के बारे में मालूमात कराई तो पता चला कि वो सुबह सुबह निकल गया था और इसके बाद से अब तक वापस नहीं आया। मैं इस हादसे पर बुरी तरह सहम गई थी। इस सूरत हाल में इस घर में मेरी गुंजाइश क्या निकल सकेगी? गाजी के जहन में ये ख्याल आया ही क्यों? फूफी जान ने तो मुझे अपनी बेटी के तौर पर यहाँ रखा हुआ था। क्या कोई इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी तैमूर से? अगर नहीं तो गाजी ने ये अल्फाज क्यों कहे? मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहे और यूं ही दिन कट गया। रात को बड़ी मुश्किल से फूफी जान ने चंद निवाले खाए। 2-3 दिन तक घर पर यह वहशत छाई रही। गाजी का कोई पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हालात मोतदिल होते गए और ये वाक़या तकरीबन सहन से महव हो गया। इस वाक़ये की खौफ दूर करने के लिए एक शाम तैमूर मुझे घुमाने भी ले गए। उन्होंने रास्ते में मुझसे इसी मौजू पर गुफ्तगू की। सदफ, गाजी को माफ़ कर दो। शराब का नशा उसे बिल्कुल दीवाना कर देता है। वो चले कहाँ गए? घर में तो नहीं है? यहीं है। रात की तारीकी में छुप कर आ जाता है और सुबह सुबह निकल जाता है। यकीनन वो बहुत शर्मिंदा है। तुमसे माफ़ी मांगने की बात कर रहा था। मैंने कहा कि दिल चाहे तो ऐसा कर लो, मगर अम्मी जान इजाज़त नहीं देंगी। उस रात वो मुझे कत्ल करने आए थे? नहीं, वो किसी चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मार सकता। सिर्फ ज़बान का ख़राब है और नशा उसे पागल कर देता है। मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मगर क्या करूँ, यह हम सब की बदकिस्मती है कि उसे सुधारने की हर कोशिश नाकाम हो गई है। लेकिन तैमूर, आप खुद ये पर्स क्यों नहीं संभालते? फूफी जान कितनी दुखी हैं, आपको उसका अंदाज़ा है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत से भी डरता हूँ। गाजी बुरी सोबतों का शिकार है। अगर मेरी सख्ती पर उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो अम्मी जान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं तैमूर की शराफत की दिल से कायल थी और महसूस कर रही थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाहर तो और इसके बाद मैं खामोश हो गई। इस वाक़ये के 12-13 दिन बाद की बात है कि एक रात मुझे अपने कमरे की अगबी खिड़की पर आहटें सुनाई थीं। ये खिड़की एक छोटी सी राहदारी में खुलती थी और राहदारी की दूसरी सिमत बाएं बाग फैला हुआ था। मैंने चौंक कर देखा तो बग़ैर सलाखों वाली खिड़की के पार मुझे एक काजी का चेहरा नजर आया।
वो दोनों हाथ जोड़े खड़ा था। मैं सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। अंदर नहीं आऊँगा, बस यहीं से चंद बातें कर लो, उसने आदत के मुताबिक बेतकल्लुफ़ी से कहा और मैं संजीदा निगाहों से उसे देखने लगी। कलेजा कट जाएगा अगर तुमने माफ़ नहीं किया। देख लो, एक खूबसूरत जवान हूँ, मर गया तो ज़िंदगी भर अफसोस करती रहोगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। उसके अल्फाज में ऐसी लजाजत थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैं रोती, काजी आप मुझे कत्ल कर दें, लेकिन खुदा के लिए फूफी जान के सीने से ये कर्ब मिटा दें, उन्हें आपकी ज़ात से बहुत दुख पहुंचता है। काजी के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। मेरे और घर के मामला जो कुछ भी हैं मैं किसी को नहीं बता सकता, तुम्हें भी नहीं। तुम सिर्फ मुझे माफ़ कर दो। अम्मी जान से कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने बहुत दिन से उनकी कुर्बत हासिल नहीं की, आखिर बेटा हूँ उनका। ठीक है गाजी, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन क्या आप अपने आप पर नज़र-ए-सानी नहीं करेंगे? कोशिश करूँगा, फ़िलहाल तो जा रहा हूँ, बस दिल का ये बोझ था जिसे दूर करना ज़रूरी था, उसने टूटे हुए लहजे में कहा और फिर खिड़की से गायब हो गया। और मैं देर तक खिड़की में खड़ी खला में निगाहें गाड़े न जाने क्या देखती रही। दूसरी सुबह मैंने फूफी जान से इस बात का तज़किरा किया तो वो आग बबूला हो गई। खिड़की बंद रखा करो, मूजी से कुछ बईद नहीं, आखिर उसे इसकी जुर्रत कैसे हुई? मैं बुलवाती हूँ उसे। मैं हाजिर हो गया हूँ अम्मी, आप उस दिन कुल्हाड़ी से मुझे मार रही थी। मार दीजिए, अल्लाह की कसम, अपनी उस हरकत से इतना ही नादिम हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। फूफी जान के चेहरे पर नरमी के आसार नजर आए। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, काजी, बाज़ औक़ात एक हादसा इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। अगर हो सके तो अपने दिल से सवाल करो कि एक मजलूम बच्ची को इस घर में पनाह मिली है और तूने उसे दागदार करने की कोशिश की। जो कुछ तूने इससे कहा था मैंने सुन लिया था। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दे बेगैरत कि ये लूट का माल है। मैं इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िंदा हूँ और अल्लाह ने चाहा तो मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगी। आइंदा आपको ये शिकायत नहीं होगी अम्मी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दें। वो मुड़ा और वापस निकल गया। फूफी जान ने रोना शुरू कर दिया। इस वाक़ये का तैमूर से कोई तज़किरा नहीं किया गया और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरती रही। अगले 1-1.5 माह के दौरान गाजी सिर्फ मुझे 2-3 बार नज़र आया था। एक बार हस्ब आदत फूफी जान से पैसे मांगने आया था। दूसरी मर्तबा मिलान में टहल रही थी तो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ नज़दीक आ गया। कुछ चेहरे अपनी अंदरूनी कैफियत का मज़हर होते हैं। आपने यकीनन माफ़ कर दिया है मुझे, वरना मुझे देखकर आपके चेहरे की ये शगुफ्तगी कायम न रहती। नहीं काजी, आपने कोई ऐसी बात भी तो न की थी, बस आप नशे में थे। मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैं खामोश हो गई और वो हंस दिया। अब देखिए ना, मेरी हर बात को इतना ही बड़ा कर दिखाया जाता है। भला मैं किसी को कत्ल कर सकता हूँ? पता नहीं वो कमबख्त कुल्हाड़ी मुझे रास्ते में कहाँ से मिल गई थी। मैंने बस यूं ही उसे उठा लिया था, वरना अल्लाह की कसम कुल्हाड़ी लेकर आपके कमरे में आने का कोई इरादा नहीं था। बाहर तो और मैं अब कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए खुदा हाफिज़। वो चला गया और मैं उसे जाते हुए देखती रही। बदबख्त दिल को भाता था, पता नहीं इन बुरी आदतों का शिकार क्यों कर हो गया। इस मोहब्बत भरे माहौल में, इस पुरसुकून घराने में उसकी शख्सियत न जाने क्यों तार हो गई। बहुत कुछ सोचती थी इस बारे में, लेकिन मेरे पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी, कोई तरद्दुद दिल में नहीं रहा था। फूफी जान फरिश्ता सिफ्त थीं। तैमूर बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। जब भी मैं इनके सामने जाती मेरे दिल में एक एहतराम का एहसास उभर आता था। इतने ठंडे, इतने नर्म कि कभी एहसास ही ना होता कि किसी अजनबी के सामने हैं। जहाँ तक दिली मामलात का ताल्लुक था तो मुझे अपनी औकात का एहसास था। नशे के आलम में गाजी ने जो बकवास की थी मैं उसे बकवासी की हैसियत देती थी, क्योंकि जाहिर है इस घर में मुझे बेटियों की हैसियत हासिल थी। अगर फूफी जान ने मेरे बारे में कभी संजीदगी से सोचा तो दूसरी बात है,
ورنہ یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں اس گھر میں کوئی اور حیثیت حاصل کر جاؤں۔ میں نے اس گھر کو ایسی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ رات آ گئی جو میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ سرے شام بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ موسم کی خوشگوار کیفیت ذہن پر اثر انداز نہ ہو سکی تھی کیونکہ صبح سے طبیعت کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ ماں آج بہت یاد آ رہی تھی۔ میری طبیعت کے اس اضمحلال کو دیکھ کر پھوپھی جان نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ شام کو اچھی خاصی بارش ہونے لگی۔ ہم دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتے رہے تھے۔ تیمور بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ وہ سارا وقت ماں کے پاس بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ میں نے ایک دو بار محسوس کیا کہ پھوپھی جان بارہا میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتی تھیں اور پھر ان کی نگاہیں تیمور پر جا ٹکتی تھیں۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی میں ان کے اس دیکھنے کے انداز پر غور کرتی رہی اور اسی طرح غور کرتے کرتے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بدقسمتی سے میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنا بستر ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ نیند اتنی گہری نہیں تھی ورنہ آنکھ اتنی آسانی سے نہ کھلتی۔ میں نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک جوڑا ہاتھ میرے منہ پر آ جما۔ اس وقت تک تو میں چیخنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ وقت سے پہلے ہی میرا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے سامنے دیکھا اور میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ چہرہ غازی کے علاوہ کسی اور کا نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کی تمام قوت صرف کر دی لیکن غازی کسی عفریت کی مانند مجھ پر چھا گیا اور اس کے سامنے میری ایک نہ چل سکی اور میں زندگی کے اس بھیانک غار میں جا گری جس میں گرنے کے بعد کسی عزت دار کے لیے زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا۔ وہ بدبخت بالآخر میری عزت کا گاہک بن گیا تھا۔ غازی اتنا شیطان صفت ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بعض اوقات پھوپھی جان جب اسے کوستی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک ماں اپنے ایک بیٹے سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ بڑی تعجب خیز بات تھی لیکن شاید یہ میری ہی کم نظری تھی کہ میں غازی کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو کبھی پہچان نہیں سکی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکی تھی کہ یہ زہریلا ناگ کسی بھی لمحے مجھے ڈس سکتا ہے۔ بلا شبہ ایسی ہی باتیں ہوں گی جن کی وجہ سے پھوپھی جان اس سے اس قدر نالاں تھیں۔ وہ شیطانی آواز میں ہنستا رہا اور میں پھٹی پھٹی بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور سرگوشی کے انداز میں شکریہ ادا کر کے باہر نکل گیا لیکن کمرے کی مدھم روشنی اب میرے لیے گہری تاریکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اس بات کو چھپا بھی سکتی تھی، زندگی کے اس داغ کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی رکھ سکتی تھی لیکن ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ پھوپھی جان نے مجھ پر جو احسانات کیے تھے ان کا صلہ وصول کر لیا گیا تھا لیکن اس میں پھوپھی جان یا تیمور کا کیا قصور، اس میں ان لوگوں کا کیا دوش؟ یہ تو میری تقدیر کی سیاہی تھی جو نمایاں ہو گئی تھی۔ وحشت کے عالم میں رات بھر میں پاگلوں کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہی۔ صبح کو اتفاق سے پھوپھی جان خود ہی میرے کمرے کی طرف آ گئیں۔ پتہ نہیں انہیں میرے چہرے میں کیا نظر آیا کہ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ صدف، کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ آنکھیں سوج گئی ہیں کیا؟ روتی رہی ہو رات بھر؟ انہوں نے سوال کیا اور میرے دل کے بند سوتے کھل گئے۔ سسکیوں اور آنسوؤں کا ایسا طوفان امڈا کہ دل دہل کر رہ گیا۔ پھوپھی جان پاگلوں کی طرح مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ارے میری بچی، میری لال، کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ بتا تو صحیح۔ مجھے نہیں بتائے گی تو کسے بتائے گی؟ میری گرفت ان کے بازوؤں کے گرد تنگ سے تنگ ہوتی رہی اور میں بری طرح بلک رہی تھی۔ پھوپھی جان پریشان ہو کر خود بھی رونے لگیں اور پھر انہوں نے دل سوزی کے انداز میں کہا، دیکھ صدف، مجھے بتا دے آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتا، میں پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ پھوپھی جان، میں نے بھیجی بھیجی آواز میں کہا، آپ مجھے زہر دے دیں، خدا کے لیے مجھے زہر منگوا دیں، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں پھوپھی جان، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہاں پناہ حاصل کی تھی
لیکن میرے لیے یہ جگہ سب سے زیادہ بھیانک نکلی۔ مجھے لوٹ دیا گیا ہے پھوپھی جان، میں لٹ گئی ہوں۔ میں پھر بلکنے لگی اور ان کا چہرہ دہشت کی شدت سے سفید پڑ گیا۔ وہ ساکت رہ گئیں۔ بمشکل تمام انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر آہستہ سے بولی، کون تھا وہ موذی؟ کون تھا؟ مجھے بتا، میری مظلوم بچی، کون تھا وہ؟ میرے منہ سے جواب نہ نکل سکا تو پھوپھی جان خود ہی بولی، میں سمجھتی ہوں کہ میں جانتی ہوں، ہو سکے تو خود کو سنبھال لے، میں تیرے ساتھ انصاف کروں گی۔ پھر وہ میرے کمرے سے نکل گئیں۔ بڑا خوفناک انداز تھا ان کا، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں انہیں روکتی، ان سے مزید کچھ کہتی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں بجھ چکی تھی، زندگی میرے لیے عذاب بن گئی تھی، لیکن بہر طور اس گھر میں کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی جو اس گھر کو تباہ کر دے۔ میری نحوست یہاں بھی میرے پیچھے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر پھوپھی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھیں، تیمور بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہو کر باہر نکل آئی، دیکھا تو پھوپھی جان غازی کی رہائش گاہ کی طرف سے آ رہی تھیں۔ خاموشی سے اندر آئیں اور مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ جب انہوں نے اپنی ساڑی کے پلو میں چھپا ہوا سیاہ رنگ کا خوفناک پستول میز پر رکھا تو میں کانپ گئی۔ آپ پھوپھی جان، آپ خدا کے لیے بتائیے کیا کر آئی ہیں؟ کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں کیا۔ اس بدبخت کی زندگی کے چند سانس ابھی باقی ہیں، پھوپھی جان نے کہا۔ نہیں، آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گی۔ ان کا چہرہ برسوں کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، سنو صدف، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ اس وقت کہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے مجھے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ سنو، میں نے اپنے بیٹے تیمور کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں تمہیں اس کی زندگی میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے اس گھر کی رونقوں میں شریک کر لینا چاہتی تھی، لیکن بدبختی نے مجھے ایک ایسی منزل پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں تیمور کو اس حادثے سے لا علم نہیں رکھوں گی، اسے بتا دوں گی کہ اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا درندگی کی ہے، اور اس کے بعد میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تیمور جیسا نیک نوجوان تمہیں بے قصور سمجھتے ہوئے قبول کر لے گا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ باقی رہی قاضی کی بات، تو اس کا فیصلہ مجھے بہت جلدی کرنا ہے۔ میں آج ہی وکیل کو بلا کر وصیت نامہ تیار کرانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تم کسی ہی جانی کیفیت کا شکار نہ ہونا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں، مجھ بدبخت کا قصور ہے کہ میں نے ایسے موذی کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ میرے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھوپھی جان نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک نہ ہونے والی بات تھی، ایسا کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ساری زندگی اپنے دل پر یہ داغ لیے زندہ نہیں رہ سکتی تھی، مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ بہر طور غازی 2 دن تک واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں پھوپھی جان نے تیمور سے اس سلسلے میں بات کی تھی یا نہیں۔ تیسرے دن شام کو میں پھوپھی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ غازی اندر داخل ہوا۔ چہرے پر وہی شوخی، وہی مسکراہٹ تھی۔ کم بخت جو کچھ کر چکا تھا اسے بھول گیا تھا۔ یقیناً اس نے شراب کے نشے میں میرے ساتھ یہ دیوانگی کر ڈالی تھی۔ میں اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اپنے مخصوص لکھنوی انداز میں اس نے پھوپھی جان کو سلام کیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مس ماموزاد، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پھوپھی جان کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ محترمہ والدہ صاحبہ، السلام علیکم۔ بعد آداب کے گزارش ہے کہ فدوی آج کل بہت تنگ دست ہے اور فدوی کو انتہائی ضروری امور کے لیے صرف 5000 روپے کی ضرورت ہے۔ کیا اظہار عنایت اپنے پیاروں کے صدقے میں یہ رقم اسے ادا کی جا سکتی ہے؟ پھوپھی جان خاموشی سے اٹھیں۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت میں ان کی نیت کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جلتے ہوئے شعلے نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے ایک دراز کھولی اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔
پستول کا دھماکہ زور سے گونجا اور اس کے ساتھ ہی قاضی کی چیخ سنائی دی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نیچے گر پڑا تھا۔ اسی وقت تیمور دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ پھوپھی جان شاید غازی پر دوسرا فائر کرنا چاہتی تھیں، لیکن تیمور سامنے آ گئے۔ امی، انہوں نے خوف بھری آواز میں کہا، ہٹ جاؤ سامنے سے۔ امی، تیمور پھرتی سے آگے بڑھے اور انہوں نے پھوپھی جان کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ پھوپھی جان شعلہ جوالا بنی کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید ہیجانی آثار تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چکرا کر دھڑام سے زمین پر گر پڑیں۔ تیمور دوہری پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ غازی خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پھوپھی جان بھی بے ہوش تھیں۔ ملازمین دوڑ پڑے۔ غازی کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسی اسپتال میں پھوپھی جان کو بھی لے جایا گیا۔ تیمور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کی تیمار داری کریں۔ غازی مسلسل بے ہوش تھا اور پھوپھی جان کی ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں تھی۔ مجھ پر بھی جو بیت رہی تھی میں ہی جانتی تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ اسی طرح دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا۔ پھوپھی جان کو ابھی اسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ میں دن رات ان کے ساتھ رہتی تھی اور اپنا غم بھول کر ان کی زندگی کی خواہاں تھی۔ جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس گھر کی ہولناک تباہی میرے سامنے تھی۔ تیمور الگ پریشان تھے، ہر وقت اسپتال کے چکر لگاتے رہتے۔ کاروبار بھی دیکھنا تھا اور دنیا کے سوالات کے جوابات بھی دینے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، نہ جانے کیا جواب دیتے ہوں گے۔ اس وقت میں تیموری کی تلاش میں نکلی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک خاص قسم کا انجیکشن لکھ کر دیا تھا جو اسپتال کے اسٹور میں موجود نہیں تھا۔ تیمور کو وہ انجیکشن بازار سے منگوانے تھے۔ ایک نرس نے اس کمرے تک میری رہنمائی کر دی جہاں تیمور گئے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا، تیمور اندر موجود نہیں تھے، لیکن قاضی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا یا بے ہوش تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی کم ہو گئی تھی۔ اوپری جسم برہنہ تھا۔ گولی شانے کی ہڈی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں اس شیطان کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی جس نے مجھ سے میرا مستقبل چھین لیا تھا۔ میری نگاہ اس کے سینے پر پڑی اور دفعتاً میرے ذہن میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چکرائے ہوئے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت عقب سے تیمور نے مجھے سنبھال لیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئی صدف؟ آئیے، باہر آئیے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں وحشت کے عالم میں تیمور کو دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا سوچوں؟ یہ سب کسی طور ممکن نہیں ہے۔ وہ میری نظر کا واہمہ تو نہیں تھا؟ یقیناً وہ میری نظر کا واہمہ نہیں تھا۔ پھوپھی جان کو 3 دن بعد اسپتال سے رخصت مل گئی، جبکہ غازی اسپتال میں ہی تھا۔ پھوپھی جان کے چہرے پر مسلسل مردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنا غم بھول کر انہیں تسلیاں دیتی رہتی تھی، لیکن میرے جسم میں ایک آگ سلگ رہی تھی جسے سرد کرنے کا بالآخر ایک طریقہ میں نے دریافت کر ہی لیا۔ میں چوروں کی طرح اس وقت تیمور کے کمرے میں پہنچی جب وہ غسل خانے میں تھے، اور پھر میں وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ تیمور کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی باہر موجود ہے۔ چنانچہ جب وہ باہر نکلے میں نے انہیں غور سے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ گھبرا کر دوبارہ باتھ روم میں گھس گئے، جبکہ میں خاموشی سے باہر نکل آئی، لیکن میرے پاؤں بن بن بھرکے ہو رہے تھے۔ میرے ذہن و دل کی کیفیت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد تیمور میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہیلو صدف، آپ کسی کام سے میرے پاس آئی تھیں؟ انہوں نے سوال کیا، لیکن میں خاموشی سے ان کی صورت دیکھتی رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کوئی کام ہو تو بتا دیجیے۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر میرے کمرے میں کیسے آئی تھیں؟ بس ایسے ہی، میرے منہ سے مزمحل سی آواز نکلی۔ تیمور نے شانے ہلائے اور واپس چلے گئے۔
میں ان کی پشت دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد میری وہ رات بھی شدید ذہنی کرب کے عالم میں کٹ گئی۔ پاگل ہو رہی تھی میں، دیوانی ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جی چاہتا تھا کہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لوں۔ جو کچھ میری نگاہوں نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ضمیر کی چبھن اور وجود میں سلگتی ہوئی آگ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں حقیقتوں کو آشکارا کر دوں یا خودکشی کر لوں۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے مر جانا چاہیے۔ مذہب میں خودکشی حرام ہے، لیکن میری دنیا تو لٹ چکی تھی۔ عاقبت میں بھی میں جہنم کی آگ میں سلگتی رہتی۔ پھر کیا کروں؟ دل پر چھائے ہوئے اس غبار کو دھوؤں یا یہ بوجھ لیے یہاں سے چلی جاؤں؟ مگر یہ بھی ایک بھیانک جرم ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آنکھوں پر چھائی آنسوؤں کی دھند صاف کی اور لرزتے خط کو سنبھال کر لکھنے لگی۔ اس سے پہلے آپ اپنی اس جنت میں پرسکون تھیں۔ میں چاہوں تو خاموشی کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہوں، لیکن ضمیر پر ایک بوجھ ہے جس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے اسے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ہاں پھوپھی جان، میری زندگی تباہ کرنے والا غازی نہیں، تیمور ہے۔ وہ بھیڑ کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ غازی اتنا اوباش نہیں ہے۔ یہ تیمور کی کاوشیں ہیں جس نے چالاکی سے غازی کو آپ کی نگاہ سے گرا دیا ہے۔ اس نے غازی کو برے راستوں پر ڈالا ہے تاکہ خود آپ کی نگاہوں میں چڑھا رہے۔ جس درندے نے میری زندگی لوٹی وہ غازی کے روپ میں ہی میرے کمرے میں آیا تھا، لیکن اس کے سینے پر ایک گول سیاہ نشان ہے، چاندی کے روپے کے برابر گول سیاہ نشان، جو غازی کے سینے پر نہیں بلکہ تیمور کے سینے پر ہے۔ میں جانتی ہوں پھوپھی جان کہ یہ انکشاف آپ کو تہو بالا کر دے گا، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں ایک گناہ گار کو بے گناہ ثابت نہ کروں؟ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس نے ہر انسان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ کاش اللہ آپ کو سکون بخش دے۔ آپ کی بد نصیب صدف۔ پھوپھی جان کے کمرے میں داخل ہو کر میں نے پرچہ احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا، ان کا کمبل برابر کیا اور پھر اپنے نئے ٹھکانے کی طرف چل دی، اس یقین کے ساتھ کہ اس لامحدود زمین اور بے کراں آسمان میں اللہ نے کوئی جگہ تو میرے لیے بھی بنائی ہوگی۔